السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پورے ملک میں آج رپورٹ کی بات ہو رہی ہے جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ آئی ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کا بڑا کریڈیبل یہ ادارہ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے۔ ہمارے اوپر سے برکینا فاسو ہے، اور انٹرسٹنگلی اگر ٹاپ 10 ملک دیکھیں اس لسٹ میں تو افغانستان، جس کو گڑھ سمجھا جاتا ہے دہشت گردی کا، وہ 9ویں نمبر پہ ہے، اور اس میں دہشت گردی میں 2-3 درجے کی بہتری ہوئی ہے، یعنی کہ کمی آئی ہے۔ اور ہمارے ادھر پچھلے سال قریباً 1100 لوگ شہید ہو گئے پاکستان میں، سویلینز، لا انفورسنگ، جوان فوج کے بیچ میں ایف سی کے لوگ تمام ملا کے، اور صرف پچھلے ایک ماہ میں قریباً 100 شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، روز ہم واقعات دیکھ رہے ہیں، چاہے بلوچستان دیکھ لیں، کے پی دیکھ لیں، آبویسلی اس میں پھر ایک زبردست قسم کی بحث چھڑ گئی ہے۔ اور آج بیانات آئے ہیں جس میں، تو اس میں لگتا ہی ہے کہ سارا الزام ڈل گیا ہے کہ یہ جو طالبان لا کے بسائے گئے، اس میں بھی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ واقعی لا کے بسائے گئے، نہیں بسائے گئے عمران خان کی گورنمنٹ کے دور میں، کیونکہ اس پہ سوال بڑے اٹھتے ہیں۔ میں اس پہ 2-3 پروگرامز میں نے اپنی 2-3 کانورسیشنز شیئر کی تھی، اور وہ میری ہوئی تھی فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ سے، جب وہ آرمی چیف تھے بھی۔ 2 ملاقاتوں کی اس کی بھی باتیں کچھ آپ سے شیئر کروں گا، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ میری باتیں ہوئیں۔ میں نے ان سے اسپیسیفکلی اس زمانے میں پوچھا کہ جی یہ بڑی باتیں ہوئی، یہ عمران خان کی گورنمنٹ اس وقت چلی گئی تھی، میں نے کہا جی یہ کون لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنے لوگ ٹھہرائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ یہ پوچھیں لوگوں سے کہ بتائیں تو صحیح، اگر آپ کہتے ہیں ہزاروں میں سیٹل ہوئے ہیں تو کہاں ہوئے ہیں؟ کسی گاؤں میں، تحصیل میں کہیں ہوئے ہوں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک پالیسی بنی، اور آپ کو یاد ہے ایک بڑی فیمس میٹنگ ہوئی تھی جب پارلیمنٹری بریفنگ ہوئی تھی پوری، اس میں تمام پارٹی کے لوگ تھے، ان کو اس وقت انہوں نے اور اس وقت کے ڈی جی ایس جنرل فیض حمید نے ان کو پوری بریفنگ دی۔ پھر یہ معاملہ کیبنٹ میں گیا، عمران خان صاحب کی کیبنٹ۔ پہلے بھی جب کیبنٹ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں پارلیمان میں آپ بات کریں، تب یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ کیبنٹ میں گیا، اور اس کیبنٹ میں کافی لوگوں نے اس کی پھر مخالفت بھی اگرچہ کی۔ اس میں شاید خواجہ صاحب بھی تھے، مراد سعید بھی تھے، داور صاحب تھے، دوسرے لوگ تھے۔ بہرحال یہ ایک پالیسی کا اپروول ہوا کہ نہیں لانا چاہیے، اور جو ماڈریٹ لوگ ہیں ان کو دوبارہ ڈی ریڈیکلائز کر کے دیکھیں گے اور سیٹل کریں گے، اور یہ تمام باتیں ہوتی رہیں، مگر ان کا اصرار یہ ہے کہ یہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اور آج بھی میرا سوال میں بار بار کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ لائے گئے تو پھر کہاں لائے گئے، کدھر لائے گئے؟ ہمیں اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اور میں نے ان سے ایک میٹنگ میں ایک سوال کیا، میں نے کہا اگر آپ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں سچ ہیں تو کیا آپ کو پارلیمان کے سامنے اگر بلائے کمیٹی تو آپ جواب دینے پہ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل مجھے پارلیمان میں بلائیں، لیکن یہ پھر اوپن سیشن ہونا چاہیے تاکہ پوری قوم سن لے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے، بیکاز آج ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور اس کے وزیر اعظم عمران خان یہ ذمہ دار ہیں۔ سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ سچ بھی ہے اور لوگ بسائے بھی گئے ہیں تو کے پی کے اندر تو سچ سمجھ آتی ہے کہ دہشت گردی کی جو اتنی لہر سٹرانگ بلوچستان میں آئی ہے، پھر وہاں کیوں آئی ہے؟ کیا یہ لوگ تو وہاں نہیں ہیں، وہاں کے ایلیمنٹ ڈفرینٹ ہیں؟ سو یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے جس کو لائٹلی ہم لے نہیں سکتے۔ لیکن جب گورنمنٹ کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو ایسے وقت میں ہمیں گورنمنٹ بھی کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کی کنفیوژن تو اب روزانہ دیکھ رہے ہیں، آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، کبھی کوئی ایک دوسرے کو رگڑ رہا ہے، کوئی تل رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کا حال اب یہ ہے کہ آج ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں یہ کہا، اور انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا انٹیریئر منسٹر کو، محسن نقوی صاحب کو، اور انہوں نے صاف کہا کہ جی یہ تو محسن نقوی صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی جماعت سے ہیں۔ ان کو ووٹ دیے تھے پی 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 نے، مسلم لیگ کاف نے، اور پھر پرویز خٹک صاحب کی بات پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی تو وہ کبھی وزیر نہ بنتے۔ دوسری طرف تھوڑی دیر پہلے ایک نوٹیفیکیشن ابھی نکلا ہے جس میں وزیر اعظم نے اپوائنٹ کر دیا ہے کوآرڈینیٹر اختیار ولی کو آن کے پی افیئرز۔ اب اختیار ولی صاحب اور ان کی فل دشمنی آپس میں پرویز خٹک صاحب کی، کون ان کو لا رہا ہے کون نہیں لا رہا۔ پھر رانا ثناء اللہ نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوتی تو پھر پرویز خٹک کبھی وزیر نہ بنتے۔ یہ اس طرح حال ہے، ایک طرف ٹیررزم کی ہم جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں رولنگ پارٹی کے بہت امپورٹنٹ رہنما وہ اپنے انٹیریئر منسٹر کو اون نہیں کر رہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایک عجیب کنفیوژن ہے، اور اس کا فائدہ ہمیشہ دوسری جگہ جاتا ہے۔ اور تیسرا سوال جو اٹھتا ہے
کہ ٹیررزم کی سب سے بڑی جو سپورٹ ملتی ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں ہوتی ہے جہاں پہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ انتہا پسندی ہو. پاکستان میں انتہا پسندی پہ ہم ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم چھیڑتے نہیں. کیا انتہا پسندی پہ ہاتھ ڈالے بغیر، ان جماعتوں کو، ان گروہوں کو لائن میں لیے بغیر کیا ٹیررزم ختم ہو سکتا ہے؟ یہ کافی سیریس قسم کی باتیں ہیں. اس پہ ڈومیسٹک پالیٹکس کیونکہ لنکڈ ہے، بکاز پالیسی میکنگ تو بہرحال پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز خود توڑ پھوڑ کا شکار ہوں گی تو پھر ایک جامع پالیسی کیسے آئے گی؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر فیصل وابڈا صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا. نصرت جاوید صاحب بہت شکریہ. محسن بیگ صاحب اگین تینوں میں سے کسی کو بھی تعارف کا کوئی محتاج نہیں ہے. شاید جی آپ سے بات شروع کرتا ہوں. ذرا یہ جو آج بات ہوئی ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، یہ کلیئر ایک کانفلکٹ شو کر رہا ہے کہ خود گورنمنٹ کے اندر بھی اور بڑے سینسٹیو عہدوں کے اوپر کانفلکٹ چل رہا ہے. پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں، پہلے بتایا جاتا ہے گورنمنٹ بڑی سٹیبل ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اچانک 50 بندوں کی کیبنٹ بن دی جاتی ہے. 4 دن ہو گئے، لگتا ہے عہدوں پہ جنگ چل رہی ہے، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی کس کو کون سی وزارت مل رہی ہے، کس کو نہیں مل رہی. کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے یہ لینی ہے، نہیں لینی. اگر ہر چیز اتنی سب کچھ سٹیبل ہے تو یہ کیبنٹ ایکسپینشنز، پھر یہ ادھر سے پرویز خٹک کو اندر، ادھر سے اختیار ولی کو اندر، دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نو لیس دین دا انٹیریئر منسٹر اس کو تل رہے ہیں. یہ واٹ ڈو یو سی ان دس ہول سچویشن؟ میاں اردو کا صرف ایک مصرع سناتا ہوں، لیکن پہلے میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. آپ میرے چہرے کی حرکات اور سکنات کے بارے میں کوئی فکرہ نہیں کہیں گے. اگر آپ مسکرائے بغیر کریں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو ہمارے ہاں بھانڈ ہوتے ہیں نا یہ پنجاب میں، تو ایک آدمی جو کریکٹر ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ میں وہ چمڑے کا وہ ہوتا ہے نا جوتے جیسا، جس کو چپڑاس بولتے ہیں، تو وہ تم میرے ہاتھ پہ وہ رکھ کے آئندہ بیٹھا کرو اور مجھے بات کرنے دو. پاگ لگے رہن. میں یہ کہتا ہوں کہ بیچارے محسن نقوی صاحب کو خواہ آپ ایک یعنی کانٹروورسی میں لگیت رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے لگے تھا آج. رانا ثناء اللہ بھی بیچارہ، اب وہ میں کیا کروں، ہم ایک ایسے ٹیلی ویژن پہ موجود ہیں جو گھروں میں دیکھا جاتا ہے، ورنہ بھوکا بھوکے کے ساتھ کچھ کرے تو پنجابی کا محاورہ ہے. دونوں اتنے ہی بیچارے، دونوں بیچارے اتنے ہی بے بس ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ایک ملک ہے اس کا نام ہے امریکہ، اس کو ایک بہت ہائی پروفائل دہشت گرد پاکستان سے درکار ہوتا ہے. ٹھیک. کیا وہ محسن نقوی کو فون کرتا ہے، وہ جمہوریت کا چیمپئن ملک کس سے رابطہ کرتا ہے؟ تو پھر محسن نقوی بیچارے سے کیا جلنا؟ جلو اس شخص سے جس کو ٹیلی فون آیا، جس کی وجہ سے امریکی صدر جو ہے اس کو اپنی طویل تقریر میں 60 سیکنڈ پاکستان کی تعریف کے لیے کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ تو ورنہ رابطہ ان سے ہوتا. تو بیچارے محسن نقوی اتنے ہی بے اختیار ہیں جتنے رانا ثناء اللہ ہیں. تو اندلیب مل کے کریں ہزاریاں. یہ خم خواہ ہمیں یہ پروگرام کرنے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن پلے نہ محسن نقوی کا کچھ ہے اگر آپ اس کو وزارت داخلہ کہتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور مجھ کو، وہ میرا خیر شاید وہ لحاظ کریں گے، اچھے آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک آدمی ہوں. آپ کے بارے میں ان کو اطلاعات ملے تو وہ کچھ ایکشن لے لیں. تو اس حد تک ایس ایچ او کے اوپر ٹھیک ہے، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا وزارت داخلہ ان دیٹ کلاسیکل سینس آف دا ورڈ، سب کہہ رہے ہیں نان ایشو ہے، چھوڑیں اس کو. آئی جینوئنلی بلیو اٹ. مطلب یہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں، اور یہ اگر ان کی نہیں تو یہ محسن نقوی کی حکومت بھی نہیں ہے. چلیں میں نے ابھی ٹھیک ہے، میں نے ٹیررزم پہ آنا، لیکن پہلے ذرا میں تھوڑی سی دوسرے پولیٹیکل اینگل سے بات کر لوں. وابڈا صاحب آپ بڑا کرٹیسائز کرتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا سب کچھ ہوگا. بہت زیادہ ہماری بات ہوتی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ جو امریکہ میں ہیں، پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. دے ور ویری کانفیڈنٹ کہ ٹرمپ آئیں گے تو چیزیں دیکھیں گے، کال ہوگی سب کچھ. کال تو آ گئی لیکن وہ ذرا الٹی کال چلی گئی. اب گورنمنٹ بہت زیادہ خوش ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک کسی کی تعریف نہیں کی، ہماری تعریف کی ہے. ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈار صاحب کو فون کر کے باتیں کر رہا ہے، سیکرٹری ڈیفینس ان کا سب کچھ کر رہا ہے. کل میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے میرے شو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے اور یہ ایک ایونٹ بیسڈ چیزیں ہیں، اس کا ابھی لانگ ٹرم امپیکٹ اس طرح مت دیکھیں جس طرح سارے ایکسائٹیڈ ہیں.
اب ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ایک بہت بڑا ایشو اب اوورٹیک کر رہا ہے تمام ایشوز کو، ٹیررزم کا، اور یہ اب معمولی چیز نہیں رہی جس طرح جس انٹینسٹی سے شروع ہو گیا کام. ساتھ ہی ریاست سے تصادم کی پالیسی چل رہی تھی ابھی تک پی ٹی آئی کی، خان صاحب کی. کیا وہ پالیسی اب ناکام ہو گئی ہے؟ کیا اب کوئی اور آپشن کرنا پڑے گا کہ اب ہم وہ بھی ایک جگہ پھنس گئے ہیں، گورنمنٹ اپنی جگہ پھنسی ہوئی ہے، تو خان صاحب کی پالیٹکس بھی پھنس گئی ہے ایک جگہ؟ بہت شکریہ سر. دیکھیے مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے شو پہ جانے سے پہلے 15 دسمبر 2024، آج سے 3-4 مہینے پہلے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں اور آؤں گا تو یہ سب کچھ آپ کو الٹا نظر آئے گا. جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ کھیسے سے نکل کے کسی اور کھیسے میں چلا جائے گا. اور میں نے آپ کے لاسٹ شو 2-3 ہفتے پہلے جو میں نے کیا تھا اس میں کہا تھا کہ 25 سے 45 دن کے اندر آپ کو خبریں نظر آئیں گی مثبت پاکستان کے لیے. اس میں آپ نے ڈیلیگیشنز بھی آتے ہوئے دیکھے، میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ بھی سائن ہوتے رہے، ایگریمنٹس بھی سائن ہوتے رہے، ابھی اور بھی آنے ہیں لوگوں نے. اور 50 سال میں جو نہیں ہوا وہ 50 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ کو یہ تو نہیں پتا نا کہ ٹیررسٹ پکڑا دیں گے. یہ سر تو اور میری بات سنیں نا سر، میری بات سنیں. دسمبر میں ایک خلیجی ملک میں ملاقات ہوتی ہے، بھائی بڑے باخبر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جو بھی، دیکھیں میں آپ کو اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جو کمفرٹ ہے وہ آپ کی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور سب ایکویژن کے اندر کام کریں گے. اور یہ بھی کوئی جمہوری جنازے یا جمہوری لاشیں جو آپ کو بہت شوق ہے جمہوریت کا، وہ کسی نے نہیں دی، کوئی سویلین نے پکڑ کے نہیں دیا. سیکورٹی میٹرز میں تو ہمیشہ ہوتی ہے. دیکھیں میری بات سنتے، جو نصرت صاحب نے کہا انہوں نے ادب سے اپنے طریقے سے بات کی، ان لوگوں میں سے جن کو ادب اور ہم سیکھتے ہیں ان سے. انہوں نے کہا، اور اس کو سمجھیں آپ بات کو، یہ کام پاک افواج نے کیا تو یہ ہو گیا. ہمارا کامن گراؤنڈ ہے ٹیررزم، ہمیں بھی اپنی سائڈ کو دیکھنا ہے، ان کو بھی اپنی سائڈ. اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ تعریف کسی کرتی نہیں، پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. انہوں نے کسی سویلین کو تو فون نہیں کیا. اب اس میں آپ شامنے بجائیں، میں بجاؤں، یہ بجائیں، وہ بجائیں، اب ایک صاحب بجائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. میرے لیے پالیٹکس ارریلیونٹ ہے، پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہو چکی ہے. خان صاحب ڈسون کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کے لیے کوئی چیز آگے ہے نہیں، کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے. جو کانفیڈنٹ تھے وہ ختم ہو گئی کہانی. ٹھیک ہے، چیپٹر از اوور. اب آپ یہ نانسنس، اگر آپ پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کریں گے ارریلیونٹ، آپ اپنے بٹ کا کام کر دیں. دیکھیں آپ کو چیف نے ایک ڈائریکشن بتا دی ہے کہ پاکستان پہلے، باقی چیزیں بعد میں. باڑ میں گئی باقی ساری چیزیں. ابھی آپ ٹک ٹاک چلائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ اس کو گالی دیں، آپ اپنے بٹ کا کام کر دیں. آپ 1 انچ 1.1% اپنے سے کام کر دیں. مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں تو پورا کا پورا کریڈٹ، پورا بغیر کسی شرم حیا کے، ٹھیک ہے، میں خوشی سے دوں گا کہ جی آرمی چیف کا کریڈٹ ہے، یہ فوج کا کریڈٹ ہے. اور یہ فوج کا کریڈٹ سب مان رہے ہیں. وہ امریکنز خود فون کہہ رہے ہیں، اپنے انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹیلیجنس انٹیلیجنس کس کے انڈر میں آتی ہے؟ فوج کے انڈر میں آتی ہے. فوج کس کے انڈر میں چلتی ہے؟ اپنے چیف کے انڈر میں چلتی ہے. تو چیف الگ چیز نہیں ہے، چیف ہی فوج ہے، فوج ہی چیف ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ابھی جو 50 سال آگے کی چیزیں جو 50 سال میں نہیں ہوئی وہ بھی فوج ہی کرے گی. وہ بھی آپ دیکھیں گے. میں نے آپ کو ٹائم لائن دے دی، اس ٹائم لائن میں دیکھیں گے اور آپ شاکڈ ہوں گے کہ پاکستان اتنی پازیٹیو ہے. تو شہباز صاحب کیا کریں گے؟ سارا کام انہوں نے کرنا، تو شہباز صاحب میری بات سنیں. میرے لیے سر اب یہ تھیٹر پالیٹکس اور تھیٹر ڈیموکریسی اور یہ ڈیڈ باڈیز، سر آئی ایم دا رانگ پرسن ٹو کوسچن اینڈ آسک. ٹھیک ہے جی، میں تو بڑا اپنی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. اب آپ وقت ضائع کرتے ہیں اپنے ایسے پلیٹ فارم کے اوپر، اتنے سینئرس کو بلا کے، بیگ صاحب ہو گئے، نصرت صاحب ہو گئے، ان کو بلا کے آپ ضائع کرتے ہیں اپنا ٹائم. آپ اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں. پی ٹی آئی اور نو کاف اور میم اور خان اور فلانا اور دماغ. ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2 چیزیں ہیں نا، حکومت اور اپوزیشن. پی ٹی آئی ڈسون کر رہی ہے خان صاحب کو میرے بھائی. کیسے ڈسون کر رہی ہے؟ ابھی آج شام کا پروگرام آپ فیصل چودھری صاحب کو دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، نہ وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی، نہ الائنس بن رہا ہے. میں نے آپ کو کہا، نہ ڈی چوک ہو رہا ہے، نہ دھرنا ہو رہا ہے، نہ مرنا ہو رہا ہے، نہ کوئی چیز ہو رہی ہے. سب کمپرومائزڈ ہیں. بالکل پروگرام کے تحت عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی اندر رکھ رہی ہے اور اندر رکھے گی. اور اگلے 10-12 مہینے تو میں، کیونکہ رمضان ہے تو اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہو تو مجھے نہیں پتا، دنیاوی قانون طور پہ نہیں ہے. آپ تو بڑے دوست بھی تھے خان صاحب کے، پھر آپ کی ان کی بہت زیادہ لگ بھی گئی. لیکن کیا آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب چھوڑ دیں، بات نہ کریں. ریلیونس تو آج سب سے نہیں کیا نا. اگر ہم نے پولیٹیکل یہاں پہ کوئی بھی آگے چیزیں ایک سیٹ اپ بننا ہے، کچھ ہونا ہے، تو اس میں ان کی ریلیونس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی آپ بات ہی نہ کریں، وہ ریلیونس کوئی نہیں ہے؟ مالک صاحب، ان کے انٹرنل پارٹی کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں، نیچرلی بہت سے لوگ پوزیشن لینے کے چکر میں ہوتے ہیں.
لیڈر کے قریب ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ فارغ بھی ہوئے جو آرٹیفیشلی مختلف جگہوں پہ کمپرومائز تھے. تو میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ ان کی رہے گی. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی میجورٹی تو نہیں لیکن بہت سائزیبل اپیرنس ہے ساری اسمبلیز کے اندر. تو یکدم ٹھیک ہے وہ اپنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے جو بھی انٹرنل ہے, لیکن ریلیونس ہے, وہ موجود ہیں, وہ پارلیمان میں ہیں, تقریباً سب جگہ ہیں, ایک جگہ گورنمنٹ ہے ان کی. تو رہ گئی بات کہ آیا وہ کس قسم کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں, یا جو پریویس انہوں نے کی ہے وہ ان کے لیے شاید ان کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ ہمیں کس پاتھ پہ جانا. شاہ جی آپشنز کیا ہیں اس وقت؟ اب ٹکراؤ کی جو سیاست چل رہی تھی پی ٹی آئی ٹکراؤ کی تو وہ تو آپ سڑک تو نہیں گرم کر پا رہے, تو اب کیا ہوگا؟ کیا بات چیت ہوگی, نہیں ہوگی؟ نومبر 26 واز آئی تھنک واز دا کٹ آف ڈیٹ. میرا اپنا خیال ہے کہ اس دن ان کو جو اسپیس ملی تھی, ایسے موقع تو روزانہ تو نہیں آتے نا پیپلز کی, یعنی کہ موومنٹ چلانے کی. یعنی کہ محترمہ خود آئیں, ایک گھریلو خاتون, اور غالباً انہی کی وجہ سے اسلام آباد کے اندر لوگ داخل ہو پائے ایک جذبے اور جنون کے ساتھ. اگر معاملہ خالی گنڈا پور پہ چھوڑ دیا گیا ہوتا تو وہ کیا وہ جہاں کی بات ہو رہی تھی وہ چوک وہاں بری, یعنی معاملہ ختم ہو جاتا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سب کو یہ کنونس کر دیا آپ نے, ان لوگوں نے, علی امین گنڈا پور جب اپیئر ہوتے ہیں کہ جی سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی. Now that was the point to start. اگر اس سے بڑا اور کاز آپ کو کہاں مل سکتا ہے تو وہ آپ نے ضائع کر دیا. اب کیا آپشن ہے ان کے پاس؟ آپشن یہ ہے کہ وہی جو کوشش کر رہے ہیں بیچارے, کہ یہ اب وہی جو بہت عرصے سے تھا کہ جی پاکستان کے اندر اگر آپ نے واقعی ایک سسٹم کے ساتھ لڑنا ہو تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ون اگینسٹ آل کرتے ہیں. سارے ایم آر ڈی politicians ایک بنا side دیں پہ کہ ہو تمام جائیں, پالیٹیشنز ایک طرف ہو جائے, ادارے ایک طرف حکومت ہو کو جائیں. علیحدہ کر دیا جائے. نہیں, حکومت کو علیحدہ کر دیا جائے. اس طرف اب یہ آ جا کے بالآخر وہ بار بار بڑھتے ہیں مولانا فضل الرحمان وغیرہ کی طرف. مصیبت یہ ہے کہ میں اپنے انتہائی دکھ کے ساتھ, مثلا میں ابھی بھی شرمندہ نہیں ہوں, میں ابھی بھی مرتے دم تک جمہوریت کا خواہاں رہوں گا. بھائی صاحب فیصل میرا مذاق اڑاتے رہیں جتنا بھی اڑائیں, جتنی عمر رہ گئی ہے اس میں کرتے رہیں گے. لیکن یہ بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا یار کہ اگر پارلیمان کی سیاست کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہے, تو کیا ہماری پارلیمان مکمل ہے؟ کیا قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستیں کس کے پاس ہیں؟ وہ سب کی سب خالی نہیں ہیں. کیا ہمارے ملک کا حساس ترین صوبہ خیبر پختونخوا از اٹ ریپرزینٹڈ ان دیٹ ہاؤس, جو کہ جس کو وفاق کی علامت کہتے ہیں؟ مکمل طور پر نہیں. اچھا, اب اس ایوان بالا کا جو چیئرمین ہے, نام ہے ان کا یوسر رضا گیلانی, جو سابق وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں, وہ سینٹ کے اجلاس کی صدارت نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے, میں آرڈر کرتا ہوں اعجاز چودھری کو پیش کرو, جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ نہیں ہو رہے. آج ایک سمپل سوال کیا جا رہا ہے ان کی جگہ جو آئے ہوئے ہیں, وہ بیچارے بھی نئے ہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ یہ جو حافظ ہوتے ہیں ان کے ہیڈ سے آپ اجازت طلب نہیں کرتے کہ جی میں پکڑ لوں. ہاں, جب آپ کو محسن نقوی صاحب گرفتار کروائیں گے آپ کی عادتوں کی وجہ سے, میرا خیال ہے یو ڈیزرو اٹ, تو وہ جو ہے اسپیکر صاحب کو اطلاع دی جائے گی کہ فلاں فلاں مقدمے کے تحت محمد مالک کو گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سر آپ کو اطلاع دی گئی کہ آن پر بھی پکڑا گیا ہے, اور اتفاقاً آج ہی ایجنڈے میں جو چھپا ہوا ہے تم دیکھو, اس میں 14واں آئٹم ہے کہ آن پبی جو ہے وہ توجہ دلاؤ نوٹس کے ذریعے محسن نقوی صاحب سے یہ پوچھے گا کہ صاحب یہ لوگ جو جا رہے ہیں بلوچستان, ان کے شناختی کارڈ دے کر سر وہ قتل عام ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انہوں نے بجائے جواب دینے کے چولستان میں شکار کی وجہ سے اندر ہو گئے, اور ڈپٹی چیئرمین کو یعنی اطلاع تک نہ ملی. ایسے میں کس کے آگے رہوں, کس کے آگے بات کروں؟ اور ہاں لطیفہ سنو, آپ وہ رانا ثناء اللہ کی باتیں لا رہے ہو. وزیر قانون کہتے ہیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت کو کوئی مسئلہ ہوگا میں پتہ کروں گا. یہ کیا میرے منہ میں خاک, کیا پنجاب میں بی جے پی کی حکومت ہے؟
اعظم تارڑ صاحب جاتے اپنے ادھر فون کر کے ٹک کر کے حافظ آباد یہ وہ پنجابی پتہ کر لیتے جی امیر سیکرٹری صاحب کی گل کتنے پڑھ کر اور آ کے اس کو کہتے کہ سر یہ ہے اور ہم پتہ کریں گے. اور وہ سارا مدعا اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جیسے پنجاب کی چیف منسٹر وائلیٹ کر رہی ہیں چیئرمین کی یہ کہ یہ یعنی پروڈکشن آرڈر کو اور دوسری نہیں. بالکل اسی طرح جیسے یاد ہے جب میں اور آپ جوانی میں اسمبلی کور کیا کرتے تھے اور آصف علی زرداری کی پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے گوہر ایوب خان, تو جام صادق علی کہتے تھے کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ انہیں سرپرستی تھی ان دنوں پریزیڈنٹ اسحاق کی, یاد ہے یا نہیں؟ تو جب وزیر قانون خود کھڑا ہو کے کہ اچھا یہ ہوا ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں پنجاب حکومت کیوں نہیں, مطلب وہ بہت آسانی سے باریک انداز میں پنجاب حکومت کو جو ہے دیکھیں انہوں نے بڑی شاہ جی نے اپنے سٹائل میں بڑے طریقے سے ساری باتیں کر دی. کیا کرنا یار ایک بڑی میں چاہتا ہوں محسن نقوی صاحب کا فون اکیلے میرے لیے نہ ہے, آپ کے لیے بھی ہے شاہ جی, اکیلے میں بور ہو جاؤں گا آپ کے بغیر. اور اچھا بات یہ ہے کہ چلیں مان لیا جو آپ حقیقتیں کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں, ایک سٹرکچر کا اپنی ایک اپیرنس اور ہے سب کچھ ہے, لیکن اگر یہ چیزیں اس طرح کیا پھر یہ ٹینیبل 5 سال ایسے چل سکتی؟ کچھ تو آپ کو ایک جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی وہ میٹنگ ہوئی تھی ٹیررزم کے اوپر, وہ اہتمام حجت تھا, فیصلہ تو باجوہ صاحب نے فیض صاحب نے کر لیا ہوا تھا لانے کا سارا کچھ, تو پھر یہ کم از کم حجت تو ہوتی ہے نا. اگر یہاں حجت بھی نہیں کی جا رہی تو پھر کیسے چلے گا؟ دیکھیں ہمارے صاحب نصرت صاحب نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پہ پروٹیسٹ پہ چلے گئے ہیں چیئرمین صاحب سینٹ کے, تو وہ تو دورے بھی کر رہے ہیں, وہ آفیشیل دورے بھی کر رہے ہیں, ان کو آفیشیل دورہ کہہ لیں ویکیشنز کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, تو پھر وہ پروٹیسٹ تو ہاف ہارٹڈ پروٹیسٹ نہیں, اس سے اچھا پروٹیسٹ میرے لیے کیا ہے کہ میں پوزیشن پہ بھی ہوں, سب چیزیں بھی کر رہا ہوں اور میں آ بھی نہیں رہا, تو یہ تو ایکسیپٹڈ ڈیبیٹ. آپ چاہتے ہیں وہ احتجاجاً استعفیٰ دیں؟ نہیں میں کچھ بھی نہیں چاہتا سر, میں جو چاہتا ہوں اتنی مشکل سے وہ الیکٹ ہوئے تھے بڑی محنت کر کے, وہ استعفیٰ دینے کے لیے نہیں ہوئے تھے. تعلق بڑا اچھا ہے میرا, خراب نہ کریں آپ, لیکن میں نصرت صاحب جو قائد اعظم کا پاکستان چاہ رہے ہیں وہ ان جمہوری جنازوں نے, اور جو تصویر اب لگی ہوئی ہوتی ہے نا آفیسز میں, وہ اتنا سا حصہ ہوتا ہے قائد اعظم صاحب کا, اتنا ہی حصہ پاکستان کا بھی. آپ کو نہیں چاہیے قائد اعظم کا پاکستان, ہمیں تو چاہیے. میری بات سنیں, جس حد تک ہم لے گئے نا جہاں جمہوری بات کریں, میں مذاق تو جاوید صاحب کا اڑا نہیں سکتا, میرے استاد بھی ہیں میرے بڑے بھی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو نون لیگ سے آج بات کرنی ہے, نون لیگ کا ریپرزینٹیٹو یہاں بٹھانا ہے, تو آپ آج کی پی ٹی آئی کو بٹھایا کریں. وہ نون لیگ کی ضامن بھی ہے, نون لیگ کے ساتھ ہے, مطلب نون لیگ اور پی ٹی آئی ایک گٹھ جوڑ کی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اور یہی گورنمنٹ ہے. اگر آپ کی جمہوری جنازوں نے, ڈیڈ باڈیز نے آپ کو نلکا دیا, پانی آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو اسکول نہیں دیا, آپ کو کالجز, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی وجہ سے نون لیگ مجبوری بن گئی ہے ایک نظام کی, اور یہ اس لیے وجہ سے وہ. نہیں سر, میں تو ابھی مجھے آپ ڈال رہے ہیں میرے اوپر الفاظ, سوال کرو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ نون لیگ کا یہاں بندہ بٹھا لیں یا موجودہ پی ٹی آئی کا بندہ بٹھا لیں, وہ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ضامن ہے. عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس تھی وہ ایگزاسٹ ہو گئی, پی ٹی آئی نے پلان کے تحت ان کو ڈسون کیا ہے. اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں, نصرت جاوید صاحب سے, بیگ صاحب سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو جمہوری جنازوں کا شوق تھا, جمہوریت کا شوق تھا, اب اگر اس جمہوریت کے اندر آپ کو ایک ٹیم پلیئر پاکستان کا چیف آپ کو چیزیں لا کے دے رہا ہے, اور پاکستان مثبت طریقے سے چل رہا ہے, چاہے وہ امریکہ کی سطح پر ہو, چاہے وہ آئی ایم ایف کی سطح پر ہو, چاہے وہ انویسٹمنٹ کی سطح پہ ہو, چاہے وہ اسمگلنگ کی سطح پر ہو, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی سطح پر ہو, چاہے وہ ڈالر کو ٹیل کرنے کی سطح کے اوپر, چاہے وہ قربانیاں دینے کے لیے خون بہانے کی سطح پر ہو, یہ ساری سطحیں اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ادارہ دے رہا ہے جو 85% بچا ہوا ہے اس ملک کے اندر, اور باقی سارے 85% کرپٹ ہو چکے ہیں, اور آپ جس جمہوری اور جمہوریت کے لوگوں کے چیمپئنز کی اسٹیٹمنٹ چلا رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے کہہ رہا ہے, وہ اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے, تو بھائی آپ ان سے پھر یہ پوچھیں باادب ہو کر کہ بھائی اگر آپ کی گورنمنٹ نہیں کر رہی تو پھر کون کر رہا ہے؟ کسی کا باپ کر رہا ہے, اس کا نام لیں, ٹھیک ہے. آپ پیکا کے قانون کے اوپر بھی کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا, ہم نے انگوٹھا لگایا. آپ کے پروگرام کے اوپر جب کارنر کیا تو آپ کے سامنے لوگوں نے آگے کہا کہ جی ہم نے کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تقرری نون لیگ نہیں کر رہی, اس کی تقرری گورنمنٹ پاکستان نہیں کر رہی. پنجاب نے اریسٹ کیا ہے اون ببی کو, اور پنجاب کے ٹائم پہ پی ٹی آئی نے ان کو اریسٹ کیا, تو یہ ٹک ٹاک چلتی رہے گی, اور ٹک ٹاک کے تحت آپ سسپینڈ کرتے رہیں گے لوگوں کو, ڈاکٹرس کو, ایم ایس کو, فلانے ڈھماکے کو. اگر آپ نے مجھے سیریس بات کرنی ہے تو سیریس بات پاکستان کی ہے, آپ اپنے حصے کا حق ڈال دیں. ابھی یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. 60 بلین 72 گھنٹے میں نے واپس کرا پاکستان, اس کا بھانڈ اور ڈھول بجتے رہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا, میں نے اپنا حصہ ڈال دیا. آپ اپنا حصہ ڈال دیں, آپ اپنا حصہ جو آپ
جو آپ چاہتے ہیں نا اس کے لیے آپ کو کم از کم 100 سال 150 سال لگیں گے. 75 سال ہوئے. بیگ صاحب آ جاتے ہیں ٹیررزم کے اوپر, اور میں اسی بات مجھے اس پہ رکھے نا جی, میں ان کا جواب تو دے دوں. میں نے ایک تھیسس بیان کیا, جس ادارے کی یہ بات کر رہے ہیں نا وہ انڈر پارلیمانی جو نظام ہے 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, یا تو اس کو بدل دیں. اس کے انڈر یہ ادارہ انہی کے انڈر آتا ہے جن کو یہ جنازہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ادارہ انہی کی وجہ سے بچا بھی ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کوئی اور نظام لانا چاہتے ہیں اس کو پھاڑے, اس 73 کے کانسٹیٹیوشن کو. کریڈٹ ضرور جاتا ہوگا لیکن یہ سب پاکستان کے ادارے ہیں, خدا کا واسطہ ہے. یہ جمہوریت, یہ پارلیمان اگر نہیں ہوگی تو یا پھر ان کو کہیں آ کے بیٹھ جائیں اور سارا کریڈٹ لے لیں. اور جب آپ سارا کریڈٹ لیتے ہیں نا مالک صاحب, تو پھر ڈس کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو نہیں آئے گا, یا نصرت صاحب کو نہیں آئے گا. یہ غلط میں سمجھتا ہوں سمت ہم جائیں گے. اگر اس ملک میں کچھ بچ گیا ہے, اگر ادارے کی ساکھ بچی ہوئی ہے, اور یہ جمہوریت سو کالڈ وٹ ایور آپ اس کو کہہ دیں, ایسا نہیں. چلیں امپرفیکٹ جمہوریت کہہ لیں, جو بھی کہہ دیں, ٹھیک ہے, لیکن اسی نظام کے تحت آپ نے رہنا ہے نا. یہ ملک آپ کا ہے, یہ ہم سب کا ہے. یہ خالی فوج نے نہیں چلانا, ہم نے بھی چلانا ہے. اس میں ہم بھی رہتے ہیں. ان کو کریڈٹ ضرور دیں, لیکن اس نظام کے تحت یا نظام بدل دیں, کانسٹیٹیوشن نیا لائیں جس کے تحت ساری پاور ان کو دے دیتے ہیں. بند کریں یہ سارا تماشا. یہ نہیں چل سکتا اس طرح. نہیں, پر بیگ صاحب کیا مجھے اس نظام میں آگے آنے کے لیے گوگی کا نام لگانا پڑے گا, شریف کا نام لگانا پڑے گا, خان کا نام لگانا پڑے گا, تو پاکستان کی جمہوریت چلے گی؟ مطلب ایک فیملی سے باہر ہم نکل نہیں سکتے, تو پاکستان میں کوئی آدمی آ ہی نہیں سکتا. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہا کہ ان کو نہیں پتا محسن نقوی کی پارٹی کون سی. بھائی جان کی پارٹی پوچھے نا کون سی. یہ آپ نے سوال ان سے نہیں کیا. آپ کر رہے ہیں, آپ جو نہیں, میں اس لیے کر رہا ہوں, یہ میرا بھائی ہے چھوٹا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے سوال کرنے میں, لیکن یہ آپ کا کام تھا نا. محسن نقوی تو اس شو میں نہیں ہے. چلیں پوچھ لیتا ہوں, کہہ رہے ہیں بتائیں آپ کی پارٹی کون سی. میں تو بہت سیدھی سی ہوتا ہے, پہلے تحریک انصاف کا تھا, اب مجھے پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا, ایم کیو ایم نے ووٹ دیا. اگر میرے تعلقات پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے اچھے ہیں, اس کو بھی تو سب نے ووٹ دیا نا. میں تو ان کے خلاف بات کی نا, ان کے فیور میں کوئی بات نہیں. میں دیکھ رہے ہیں یہ تو پھر میں نے بریک لینی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کس معاملے میں لگ رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں, ورنہ میں بریک لوں. میں فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. چلے میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آگے ٹیررزم کی بھی شروع کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. وقت کچھ تھوڑا ہے لیکن اس لیے میں اس کی ڈائمینشنز تو بہت ہی, میں 2 ڈائمینشن سے بات کرنا چاہتا ہوں. بیگ صاحب آپ سے خبریں ہوتی ہیں پتہ, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ بہت بڑا سوال ہے, ایک اوور سمپلیفائڈ ریزن دیا جا رہا ہے کہ جی ہزاروں لوگ سیٹل کر دیے گئے عمران کی گورنمنٹ میں. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جنرل باجوہ کیا کہتے ہیں, وہ تیار ہیں, آئیں جی پارلیمنٹ میں بلائیں, ساری چیزیں سامنے آئیں گی. پہلے یہ چیز کلیئر نہیں ہو جانی چاہیے, بیکاز یہ ایک بہت بڑا ایک اوور سمپلیفائڈ ریزن دیا جا رہا ہے. اگرچہ پھر یہ ایکسپلین نہیں کرتا کہ چلے وہاں اگر سیٹل ہو بھی گئے ہیں تو بلوچستان میں اتنا سرچ کیوں آیا ہوا. وہ ٹوٹلی ایک ان ریلیٹڈ چیز ہے. تو اور بہت سے عوامل ہیں اس کے اندر. کیا کوئی آپ کو اطلاع ہے, کچھ ہے کہ واقعی سیٹل ہوئے تھے لوگ, لائے گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں؟ مالک صاحب بالکل لائے گئے. یہ 25,000 لوگ تھے جو کہ پاکستانی ہیں. یہ جب آپریشن شروع ہوا تو یہ مختلف تنظیموں میں اور گروہوں میں کام کر رہے تھے. وہ اور تھا جب ضرب اب شروع ہوا اور لوگ لائے گئے کیمپس کے اندر, وہاں پہ ویٹنگ ہوئی, وہاں سے کچھ لوگوں کو نکالا گیا, کچھ لوگوں کو واپس لائے گئے. مالک صاحب جو افغانستان میں تھے یہ بھی پاکستانی ہیں, ان کو واپس آنے کی اجازت دے دی گئی. یہ واپس اپنے علاقوں میں آ گئے, فیملیز میں آ گئے. کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. نہیں, سب کو پتا ہے سر, یہ سب پتا ہے سب. تو پھر جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں اب دہشت گردی کی واردات میں, جو افغان بھی پکڑے جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں جی میں کل آیا افغانستان سے, پرسوں آیا, تو پھر ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا ریزیڈنٹ کیوں نہیں ہے وہ افغانی کہ ہاں جی میں 3 سال سے پارا چنار میں رہ رہا تھا یا وہاں رہ رہا تھا, آج میں پکڑا گیا ہوں. دیکھیں جتنے ہم نے پکڑے ہیں وہ بارڈر کے کراس سے آئے ہیں, پھر لوکل کہاں گئے سارے؟ ایسا نہیں ہے جی, لوکل اگر نہ ہو تو یہ ٹیررزم افغانستان سے آ کے کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کو لوکل سپورٹ حاصل نہ ہو. وہ اور چیز ہے. اور اسی طرح اگر یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہیں اگینسٹ آرمی, اگینسٹ ریاست پاکستان. اس کے پیچھے انٹرنیشنل سازش ہے ہماری ملک کے خلاف, بیکاز وی آر دا نیوکلیئر کنٹری, اونلی اسلامک کنٹری. تو یہ جو ایک دم اٹیک ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوارڈینیشن کے بغیر. سیکنڈ بات یہ ہے, میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ مودی نے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پورا پاکستان کو ٹیررزم اور پورا بلیم گنوا دیا. ہم نے
خارج کا نام جو ہے مجھے نہیں سمجھ آتی یہ نام کس نے ایجاد کیا ہے, یا انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ نام کہاں سے لیا ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں ان کی فنڈنگ انڈیا اور انٹرنیشنل لوگ دے رہے ہیں, ہم ان کا نام نہیں لے رہے. گلبھوشن آپ نے پکڑا ہوا ہے 11 سال سے, اور آپ اس کے سر آپ اس لیے نہیں لے سکتے, اس لیے نہیں لے سکتے, آپ کا ایک گلف سٹیٹ, آپ کی بڑی برادر گلف سٹیٹ ہے, ان کی بھی فنڈنگ کی ہے اطلاعات, بالکل ہے. گوادر پورٹ کو سیبوٹاج نہیں جی, گوادر نہیں, کراچی میں جو اٹیک ہوئے, اتنی چیزیں ہیں. شاہ جی آپ سے بھی سوال, یہ میں اس ایک چیز پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ کیا یہ چیز ایک باری کلیئر ہو نہیں جانی چاہیے. ایک فارمر آرمی چیف کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا, پالیسی بنی نہیں ہوا. اب اس کے بعد تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, اگر تو پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ میں آئی ہے تو پھر شہباز صاحب بتائیں, کوئی تو بتائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جان کی امان پاتے ہوئے آپ جن صاحب کی بات کو لے کر آگے چل رہے ہیں, میں رینک کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں, وہ بہت ہی عظیم آدمی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں بلائیں پارلیمان میں جواب دیں. کیا آپ مجھے بتائیں کہ ان کا اپنے ادارہ انہیں جانے دے گا؟ I don't know. ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ میں یعنی محفوظ ہاتھوں میں ہوں, تو اس لیے یہ اگر آپ سے بات کرتے ہوئے اور ہم نے نظر کر دیا کہ باجوہ صاحب تو کہتے ہیں مجھے بلا لو, ارے بھائی کوئی اور نہیں. کیا سوات میں مظاہرے ہوئے تھے, لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے نا کہ یہاں پہ طالبان بسائے جا رہے ہیں. کیا مراد سعید باقاعدہ طور پر یہ نہیں کہتے رہے کہ جی ملک کو پھر وہ اس کی بے نظر کیا جا رہا ہے, اور کیبنٹ میں اپوز کیا تھا, کیبنٹ میں بھی اپوز کیا. اچھا, لیکن یہ واقعہ تو حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر آئے, تو اگر وہ سڑکوں پر کیوں آ گئے بھائی, وہ تو ایک یعنی برجستہ تھا نا. تو اب اگر وہ یہ کہ باجوہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اب میں تمہیں بتاتا ہوں, چلو بلال سروری وہ تو پاکستانی نہیں ہے, اس نے کل ایک لمبا چوڑا ٹویٹ لکھا ہے جس میں اس نے ان تمام قصبات کے, خاص طور پر وردک صوبہ جو ہے اس کا لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ تقریباً ہر دوسرے دن یہاں پر افغان نوجوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ افغانستان سے کراس بارڈر جو ہے وہ ہو رہا ہے. ابھی تک آپ یعنی پارا چنار کا راستہ بابو نہیں کھول پائے ہیں, اس لیے کہ چاروں طرف سے افغانستان میں یعنی تین طرف سے افغانستان اس کو بھی گھرا ہوا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال پر اپنا وقت نہ لگائیں, آپ صرف اتنی التجا کر لیں کہ دیکھیے صاحب, آپ کے پاس انٹیلیجنس آئی نا, آپ نے ہمیں بتایا کہ شریف اللہ یہاں ہے, مہربانی کریں کچھ ہمارے لوگوں کا بھی بتا دیں, اور اس کے لیے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے. گیو اینڈ ٹیک کریں, گیو اینڈ ٹیک کریں. فیصل ہمیں وہ نیگوشیٹ کرنے کی کیا ضرورت نہیں ہے اس وقت کائنیٹک آپریشنز پہ. یس, کائنیٹک آپریشنز وداؤٹ نان کائنیٹک ڈیولپمنٹس نہیں ہو سکا, کچھ یہی چلتا رہے گا, ایسے ہی ہوتا رہے گا. لیکن ہمیں کوئی گورنمنٹ کی پرائرٹی نظر نہیں آ رہی, کوئی اس پہ ہمیں ان کی ٹیررزم فوکس, کوئی پالیسی میکنگ میٹنگز نظر نہیں آ رہے ہیں, کوئی پارٹیز کو اکٹھا کر کے, جس طرح اے پی ایس کے بعد جب ہوا تھا ایک پورا ملک اکٹھا ہوا, ایک پالیسی بنی, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, وہ کوڑے میں ڈال دی گئی, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. کیا یہ سب کچھ کیے بغیر ٹیررزم سے لڑ سکتے ہیں؟ ایک اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, میں جی آپ سے معافی چاہتا ہوں, اجازت دیں. جہاں یار وزارتوں یعنی پورٹ فولیوز ایلوکیٹ نہیں ہو پا رہے, وہاں پہ آپ کہہ رہے ہو اے پی سی ہو, ٹیررزم سے لڑائی ہو, وہ عقل کی بات کرو یار. دیکھیں عوانی صاحب, نصرت جاوید صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, اس پہ شو ختم ہو جانا چاہیے اصولاً. لیکن بات ساری کہ بیگ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ جمہوریت کا جب جنازہ میں کہتا ہوں, میں آپ کو آج پہلے تو آپ کو بتاؤں گا جو ولسن کی بھی سر, میری بات, میں جنازے میں نہیں ہوں نا سر, میں کو 75 سال سے نہیں آ رہا نا اس جمہوریت کے اندر ہوتے ہوئے, فیل ہوتا ہوا فیل پھر کبھی بلیک کبھی وائٹ, میں تو کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں سر, ٹھیک ہے. اور ایک ہر آدمی کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, ایکسپائری ہوئے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, سڑ گیا, ختم ہو گیا, پھٹ گیا ہے, لیکن آپ کو وہی سر نیم چاہیے, وہی شکلیں چاہیے, ان کی لائق نالائق اولاد آگے. اب آپ جو ولسن کا بھی ٹویٹ آ گیا, جی پاکستان کا شکریہ, فری عمران خان سے پاکستان کا شکریہ تک تو یہاں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد بیگ صاحب ناراض ہوتے ہیں. اب آپ مجھے آج پنجاب میں ایک ایم ایس کو اڑا دیا ہے سی ایم صاحبہ نے, میو ہاسپٹل کے. اب آپ کو اس کی ایکچوئل کہانی یہ ہے کہ چلے یہ تھیٹر شو تو ٹھیک ہے, لیکن 3 ہفتے پہلے وہ ایم ایس ریزائن کر چکا ہے, اس کو ریزگنیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. 3 ارب روپے کا خسارے میں وہ ہاسپٹل, دوائیاں کیسے کوئی کانٹریکٹر دے گا, جو دوائیاں سپلائی کرتا ہے اس کو 3 ارب آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں وہاں. تو دوائیاں نہیں ہوگی تو ایم ایس جو اپنے باپ کے گھر سے لا کے دوائیاں پوری کرے گا, جب دوائیاں ہوں گی نہیں تو کہاں سے دے گا, سارے پیشنٹ شور کریں گے. آپ نے اس کو کہا
فائر اور میں اریسٹ کرا دوں. اگر آپ کوئی آنے سے پہلے یہی نہیں پتا, آپ کا ہوم ورک ہی نہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ یہاں دوائیاں اس کی شارٹیج کے پیسے نہیں دیے, آپ نے ایڈریس نہیں کیا ایشو کو, بٹ اگر آپ نے صرف آپٹکس کے لیے سارے کام کرنے ہیں, تو پھر جب میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو لوگ کام سیریسلی کر رہے ہیں, پھر سب ناراض بھی ہوتے ہیں. اگر میں بھی جمہوریت کرتا ہوں تو میں اپنی جمہوریت حصے کے اندر, اگر میری مثال بیگ صاحب سے اگر میں کہوں کہ 1.25 ارب روپے ہی کہتے ہیں سینٹ کی سیٹ ہے سپوزٹلی, تو میں تو 70-80 ارب روپے ابھی تک پاکستان کو واپس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, میں کلیئرٹی رکھیں نا, آپ اپنا حصہ ڈال دیں, آپ آپٹکس کے لیے کر دیں, آپ آپٹکس کے لیے کچھ بھی کر دیں, میں آپ کے سوٹ پہ آپ کا رومال نکال لوں, آپ کی ٹائی پکڑ لوں, اس کا آپٹک بن جائے گا, یہ سوشل میڈیا پہ ہٹ ہو جائے گا. لیکن اس سے ملک تو نہیں چل رہا. ملک چلے گا جب آپ نئی سوچ کے لوگ لائیں گے. جو بیگ صاحب کام کر رہے تھے آج ان کا بیٹا کر رہا ہے. آپ بیگ صاحب کہیں ساری زندگی میں ہی کروں گا, تو بیٹا آئے گا زیادہ آگے بڑھائے گا, لائق ہوگا, اور اگر نالائق ہوگا تو بیگ صاحب کہیں گے اس کی جگہ کسی پروفیشنل کو رکھ لو. ٹھیک ہے, ہم یہ دنیا کا طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ میرے نام کا گوگی لگے گا, خان لگے گا, شریف لگے گا, فلان لگے گا تو ہی جمہوریت چلے گی. اس کے علاوہ جمہوریت کا جنازہ چل ہی نہیں سکتا. وہی شکلیں, وہی پرانے. ان پالیسی میکرز نے پچھلے 75 سب کے سب ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈ پی ٹی آئی, سب کو ٹائم ملا ہے, سب کو ٹینیورز ملے ہیں, 3 سال ملا, 5 سال ملا, 15 سال ملا, 20 سال, 25 سال ملا. کیا ڈفرنس انہوں نے کریٹ کیا. چلیں, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. اب تینوں کا بہت شکریہ ناظرین, لیٹس ہیو اے بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. راجہ آپ نے باتیں سنی, میں بڑی مختصر سی بات کروں گا. میرا تو ابھی بھی خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جی لوگ سیٹل کیے گئے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی. ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں, باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اگر جو نصرت صاحب کو کہہ دیں کہ ضرورت نہیں ہے اور لوگ آئے ہیں واٹ ایور, لیکن اور یا ان کو آنے نہیں دیا جائے گا. میرا تو خیال یہ ہے کہ جو لوگ جن کا نام لیا جاتا ہے, اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے, بالکل ان کو پارلیمان میں بلائیں. اگر جنرل باجوہ ہیں ان کو بھی بلائیں, پوچھیں ان سے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. بیکاز جب تک ہمیں فیکٹس پتہ نہیں لگیں گے, ہم ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوگا, پالیسی میکنگ کیسی ہوگی. اور گورنمنٹ کو بھی آپٹکس سے اب ہٹنا چاہیے, ختم ہونے چاہیے ڈرامے, اور سیریس پالیسی بنائیں اس پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.